سر پلیز پروٹیکشن یوز کریں ورنہ میں پریگننٹ ہو جاؤں گی۔ ہانیہ نے قربت کے لمحات میں اس کے کان میں سرگوشی کی تو وہ مسکرا دیا۔ مجھے تمہارے وجود سے ایک بچہ چاہیے، یہ میری امو جان کی خواہش ہے۔ وہ ایک جھٹکے سے اس سے دور ہوئی تھی۔ نو زابیر سر، اس میرج کانٹریکٹ میں بچہ نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ زابیر نے اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ بچہ اور تم اب میری زندگی کی خواہش ہو؟ ہانیہ ساکت تھی۔ 2 ماہ پہلے 20 لاکھ لون کے بدلے میں اس نے زابیر شہروانی سے 1 سال کی کانٹریکٹ میرج کی تھی، پر وہ اتنی حسین اور معصوم تھی کہ زابیر اس سے محبت کرنے لگ گیا۔ جب 2 مہینے بعد وہ پریگننٹ ہوئی تو اچانک وہ گیلے بال پشت پر پھیلائے کمرے کی کھڑکی میں بیٹھی تھی۔ جب دروازہ کھول کر زابیر کمرے میں آیا، وہ آتے ہی سب سے پہلے امو جان کے کمرے میں جاتا۔ اسے کمرے میں آتے دیکھ ہانیہ نے کھڑکی بند کی اور بیٹھ کر کونے پر ٹک گئی۔ زابیر شاور لینے واش روم میں چلا گیا۔ وہ نہا کر آیا تو ہانیہ کے چہرے کو دیکھ کر چونک گیا، جو بہت خاموش اور اداس لگ رہی تھی۔ امو جان شکوہ کر رہی تھی کہ اب تم ان کے پاس نہیں جاتی ہو، سارا دن کمرے میں بیٹھی رہتی ہو، کیا وجہ ہے؟ وہ برش کرتا اس سے سوال کر رہا تھا۔ ہانیہ گھبرا گئی۔ وجہ کیسے بتاتی؟ امو جان کی ایک ہی خواہش تھی، روزانہ ایک ہی بات ہوتی، بیٹا مجھے جلد سے جلد زابیر کی اولاد دیکھنی ہے، بس تم کوشش کرو اور مجھے خوشخبری سنا دو۔ ان کے لہجے میں پوتے کے لیے بلا کی چاہت تھی۔ وہ خاموش رہتی۔ کیسے بتاتی امو جان کو کہ یہ شادی نہیں، محض ایک کانٹریکٹ تھا؟ اس کی گہری خاموشی پر زابیر دوسرے کونے پر آ کر ٹک گیا۔ دیکھو ہانیہ، میں جانتا ہوں کہ میں نے یہ شادی محض 1 سال کے کانٹریکٹ پر کی ہے، لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ میں امو جان کی خواہش پوری کروں، اس لیے مجھے ایک بچہ چاہیے۔ زابیر کی بات پر وہ سٹپٹا گئی تھی، تبھی آنکھیں آنسو سے بھر گئیں۔ اس کانٹریکٹ میں بچہ نہیں تھا زابیر، اس کی آواز میں نمی تھی۔ اچانک ہی زابیر نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے خود سے بے حد قریب کر لیا۔ میں جانتا ہوں، لیکن نکاح کے بعد تم میری بیوی ہو، میری خواہش اور میری مجبوری کا احترام کرنا تم پر فرض ہے، اس لیے مجھے امو جان کی خواہش پوری کرنی ہوگی۔ اس کی اور ہانیہ کے درمیان 1 انچ کا بھی فاصلہ نہیں رہا تھا، مارے شرم و حیا کہ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ لیکن آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ بول بھی نہیں پا رہی تھی۔ زابیر کہنے لگا، کیوں نہیں کر سکتا؟ میں ایسا کر سکتا ہوں، شوہر ہوں میں تمہارا۔ بھلے یہ رشتہ 1 سال کے لیے ہے، لیکن نکاح تو ہوا ہے نا، وہ بھی اصلی۔ لیکن ہانیہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس وقت زابیر اس کے جتنے قریب تھا، زابیر کی بھاری خوشبودار سانسیں اس کے چہرے پر فوار کی طرح گر رہی تھی۔ وہ پگھلنا شروع ہو چکی تھی، دل دھڑک رہا تھا، لیکن بڑی مشکل سے اپنے جذبات پر قابو پا کر کہنے لگی، آپ 1 سال بعد مجھے طلاق دے دیں گے، مجھے خود سے الگ کر دیں گے، اور اگر میں نے اس دوران آپ کے ساتھ کوئی تعلق قائم کر لیا تو پھر میرا کیا ہوگا؟ میری تو عزت خراب ہو جائے گی۔ کل کو پھر میں نے دوسری شادی کی تو پھر میرا شوہر میرے بارے میں کیا سوچے گا کہ میں تو اس سے پہلے ہی کسی مرد کے ساتھ؟ یہ کہہ کر ہانیہ اپنی بات ادھوری چھوڑ چکی تھی، لیکن زابیر فوراً اس کا چہرہ پکڑ چکا تھا۔ کہنے لگا، خبردار جو دوبارہ اس طرح کی بات کی تم نے، اس وقت میری بیوی ہو اور میرے ہوتے ہوئے تم کسی دوسرے مرد کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہ اسے جبڑوں سے پکڑتا اس کے نرم و نازک لبوں کو اپنے لبوں میں قید کر چکا تھا۔ ہانیہ اس لمحے کے لیے تیار نہیں تھی۔ دوسرا ہاتھ وہ اس کی پتلی بل کھاتی کمر پر رکھ گیا اور اسے کھینچ کر مزید اپنے قریب کر گیا۔ ہانیہ کا سانس تو جیسے سینے میں ہی تھم چکا تھا، اس کے لبوں پر بڑی شدت لٹا رہا تھا اور پھر دھیرے دھیرے اس پر حاوی ہونے لگا۔ جیسے اس نے ہانیہ کی فراک کی زپ کی طرف ہاتھ کیا تو ہانیہ جھرجھری لے چکی تھی، اسے روکنے لگی، لیکن پھر بھی وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کے زپ کو کھولتا چلا گیا۔ کمر تک زپ کھولتے ہی اس کا فراک کندھوں سے ڈھلک کر نیچے گرنے لگا تھا۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے فراک کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگی۔ زابیر نے اس کے لبوں کو آزاد کیا تھا۔ ہانیہ ایک بار پھر منتیں کرتی التجائی انداز میں کہنے لگی کہ نہیں پلیز سر، ایسا مت کریں، آپ مجھے دھوکہ دے رہے ہیں۔ آپ نے کہا تھا کہ میں صرف آپ کی امو جان کے سامنے آپ کی بیوی بن کر جاؤں، اور میں آپ سے پہلے یہ شرط رکھ چکی تھی کہ آپ میرے قریب نہیں آئیں گے،
لیکن زاویر کچھ سننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ ایک جھٹکے سے اس کے کندھوں سے فراک کو الگ کرتا اس کی دھڑکنوں پر اپنی نظریں جما چکا تھا۔ اس کی خوبصورت گلابی دھڑکنوں کو دیکھ کر بے ساختہ زاویر اسے بیڈ پر دھکا دے کر لیٹا گیا اور پھر اپنے دانتوں سے اس کی کیا شادی کی رٹ لگا رکھی ہے آپ نے امو جان؟ یہ جانتے ہوئے بھی کہ مجھے شادی کے نام سے نفرت ہے، آپ ہر روز ایک ہی بات لے کر بیٹھ جاتی ہیں۔ وہ جو خانسا ماں کے بنائے ہوئے لذیذ ناشتے سے لطف اندوز ہو رہا تھا، امو جان کی شادی والے موضوع پر بری طرح چڑھ گیا۔ انہوں نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ کیوں نہ کروں میں شادی کی بات؟ کیا اس گھر کو میں ایسے ہی بے رونق اور خالی دیکھنا چاہتی ہوں؟ خدا نے اتنی لمبی زندگی دی ہے، لیکن دیکھو کتنی خوشیوں سے محروم ہوں۔ آج میں اپنے آپ کو دنیا کا سب سے بے بس انسان محسوس کرتی ہوں۔ ان کے لہجے میں دکھ محسوس کر کے زاویر کچھ شرمندہ سا ہو گیا تھا۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا امو جان، میں آپ کی مایوسی، آپ کی تکلیف کو اچھے سے سمجھتا ہوں، لیکن کیا موم ڈیڈ کی شادی شدہ زندگی کا انجام آپ کی آنکھوں کے سامنے نہیں ہے؟ میں کسی دوسری عورت پر کیسے ٹرسٹ کر سکتا ہوں؟ جب میری سگی ماں نے مجھے اس وقت چھوڑ دیا جب میں صرف 6 مہینے کا تھا، یہ بات کسی طرح بھی میرے دل سے نہیں نکلتی، اس لیے مجھے شادی کے نام سے نفرت ہے۔ یہ بالکل ہی ایک بیہودہ عمل ہے جو کسی صورت میں نہیں کرنا چاہتا۔ اس کے لہجے میں تلخی تھی۔ اس کی اتنی لمبی چوڑی تمہید پر امو جان بڑے آرام سے کہنے لگی، ہاں تو کیا دنیا کی ساری عورتیں ایک جیسی ہیں؟ تم مجھے ہی دیکھ لو، مرتے دم تک تمہارے دادا جان سے وفا نبھائی۔ اب کہ زاویر مسکرایا تھا، آپ اس دور کی نہیں بلکہ بہت پرانے دور کی عورت ہیں جس کی مٹی میں وفا اور محبت کی خوشبو ہے، اور آج کل کا جو دور چل رہا ہے اس میں وفا نام کو بھی نہیں کسی عورت میں، اور محبت کے نام پر تو صرف ایک کھیل تماشا شروع کر رکھا ہے۔ اس سے شروع سے ہی عورت ذات سے چڑ رہی تھی۔ وجہ تھی اس کی بچپن کی حساسیت۔ جیسے ہی ہوش سنبھالا تب سے ارد گرد کے لوگ، اس معاشرے نے اسے کہنا شروع کر دیا، ارے یہ وہی بچہ ہے نا، اس کی ماں نے تو اسے 6 مہینے کا چھوڑ کر طلاق لے کر کسی اور سے شادی کر لی تھی۔ وہ حیران ہوتا جب سے اس نے اپنی آنکھیں کھولی، دادا جان اور امو کو ہی اپنے آس پاس منڈلاتے دیکھا تھا۔ وہ 7 سال کا تھا جب اس نے غصے میں اپنی امو جان سے یہ سوال کیا تھا، میرے موم ڈیڈ کہاں ہیں؟ پیرنٹس میٹنگ میں سب بچوں کے ماں باپ آتے ہیں لیکن میرے نہیں، کہاں ہیں وہ دونوں؟ امو جان کی آنکھیں نم تھی۔ اس کا باپ اس کی ماں کو طلاق دے کر بیرون ملک مقیم ہو کر وہاں کسی گوری میم سے شادی کر کے اپنی زندگی کا نیا سفر شروع کر چکا تھا، جبکہ ماں نے بھی اپنی پرانی محبت سے شادی کے بعد دوبارہ عشق لڑا کر نہ صرف اپنے شوہر بلکہ اپنے 6 مہینے کے بچے کو بھی چھوڑ دیا تھا۔ بڑی عجیب و غریب کہانی تھی زاویر شیروانی کی۔ امو جان نے بچپن میں تو اسے کسی نہ کسی طرح بہلا لیا، لیکن جیسے ہی وہ جوان ہوا بہت کچھ باتیں سمجھنے لگا تھا، لیکن پھر دنیا سے جیسے کٹ کر رہ گیا، صرف اور صرف اپنی تعلیم پر توجہ دی۔ یہی وجہ تھی کہ آج شیروانی انڈسٹریز کی بنیاد ایسے قائم کی کہ ایک نہیں بلکہ 8-10 فیکٹریاں وہ اپنے بلبوتے پر قائم کر چکا تھا۔ باوجود کہ وہ 34 سال کا تھا لیکن ابھی تک کنوارا تھا۔ شادی کے نام سے اسے نفرت تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جب بھی امو جان اسے شادی کا کہتی اس کا حلق تک کڑوا ہو جاتا۔ وہ محض سوچ کر رہ جاتا، کوئی ہے اس دنیا میں ایسی عورت اعتبار کے قابل؟ نہیں، کوئی ایسی عورت نہیں ہے۔ کوئی مجھ سے شادی کرے گی میری دولت دیکھ کر، کل کو مجھ سے زیادہ دولت والا شخص نظر آئے گا، پھر اس کے پیچھے دوڑ پڑے گی۔ وہ جب بھی آفس جاتا، آفس میں کام کرنے والی لڑکیاں بہانے سے، کبھی سائن کروانے کے بہانے تو کبھی کسی فائل کو چیک کروانے کے لیے اس کے آفس کے چکر لگاتی۔ اسے وہ لڑکیاں زہر لگتی۔ ہینڈسم اور دولت مند باس دیکھا نہیں اور فوراً اس پر ڈورے ڈالنے شروع کر دیے۔ وہ اپنی پرسکون زندگی میں کسی قسم کا کوئی ہنگامہ نہیں چاہتا تھا، لیکن نہیں جانتا تھا کہ محبت اس کے بھی دل پر دستک دینے والی ہے۔ آج نہیں تو وہ کل بھی ان راہوں پر قدم رکھنے والا ہے۔ آج وہ ٹیکسٹائل ایمپائر کے راؤنڈ پر آیا تھا۔ چیف مینیجر اسے دیکھ کر سب کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے تھے۔ آفس میں بیٹھ کر وہ نئے ملنے والے انٹرنیشنل کانٹریکٹ پہ بات کر رہا تھا۔ تبھی مینیجر ہچکچاتے ہوئے کہنے لگا، سر آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ ہماری ایک بہت ہی قابل اور محنتی ڈیزائنر ہے ہانیہ سلیم،
20 लाख लोन کی ضرورت ہے. اپلیکیشن ہے ان کی میرے پاس, آپ ایک بار دیکھ لیں. زاویر کے ماتھے پر بل پڑے تھے. وہ آفس میں کام کرنے والی لڑکیوں کے اوچھے ہتھ کنڈوں کو اچھی طرح سمجھتا تھا. کبھی باپ کی بیماری کا بہانہ تو کبھی کسی دوسری ضرورت کا. تبھی سرد لہجے میں وہ مینیجر سے کہنے لگا, 20 لاکھ روپے کوئی معمولی رقم ہے جو آپ کسی ورکر کو اٹھا کر دے دیں, بعد میں وہ جاب چھوڑ دے یا پھر رقم لے کر غائب ہو جائے تو آپ اپنی سیلری سے کٹوائیں گے اس کے پیسے؟ اس نے مینیجر کو کھری کھری سنائی تھی. ماتھے پر پسینہ لیے وہ گھبرا کر کہنے لگا, نہیں سر, وہ بہت ضرورت مند لڑکی ہے. پچھلے 1 مہینے سے وہ میری منتیں کر رہی تھی کہ آپ سے لون کی بات کروں. آپ ایک بار خود ان سے مل لیجئے. احمد صاحب اس فیکٹری کے بہت سینئر تھے. پچھلے 10 سالوں سے وہ مینیجر کے فرائض سر انجام دے رہے تھے. اب زاویر کو ان سے مزید بحث کرنا یا انہیں کچھ کہنا بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا. اسے سر ہلاتے ہوئے کہنے لگا, ٹھیک ہے, بلائیں انہیں. ابھی پتہ چل جائے گا یہ کون سی مجبوری ہے یا پھر محض جھوٹی ہمدردی کا ایک ڈرامہ ہے. زاویر شیروانی کے کہنے پر فوراً ہی مینیجر پلٹ گیا تھا. وہ جو ایک آنکھوں میں آس اور امید لیے بے چین سی تھی. مینیجر کو اپنی جانب آتا دیکھ کر ایک موہوم سی امید دل میں اٹھی تھی, لیکن مینیجر نے آتے ہی اسے کھری کھری سنائی تھی. آپ کی وجہ سے بہت ذلیل ہوا ہوں مس ثانیہ. میں کہہ بھی رہا تھا کہ سر ان معاملوں میں بہت سخت ہیں. پہلے بھی یہاں کام کرنے والی لڑکیاں جھوٹی ہمدردیوں کا بہانہ بنا کر لاکھوں روپے لون لے کر نوکری چھوڑ چکی ہیں. مینیجر کے ذلیل کرنے پر اس کی آنکھیں نم ہوئی تھیں. لیکن سر, میں نے کوئی بہانہ نہیں بنایا. میں نے اپنے والد کی پوری میڈیکل فائل آپ کو دکھائی تھی. مجبوریوں کا رونا نہ ہوتا تو ہمیں کبھی بھی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاتی. اس کی آواز بھرائی ہوئی تھی. اچھا چلے ٹھیک ہے, پھر بھی میں نے سر سے کہہ دیا ہے آپ کی اپلیکیشن کا, وہ بلا رہے ہیں آپ کو, اور وہ جو کچھ مجھے بتایا ہے وہی ان کے سامنے کہہ دینا. گھبرانے کی ضرورت نہیں, ورنہ وہ سمجھیں گے کہ آپ جھوٹ کہہ رہی ہیں. ہانیہ یہ سنتے ہی ڈر گئی تھی. وہ آج تک اس فیکٹری کے مالک زاویر شیروانی کے آفس میں نہیں گئی تھی. 1 سال ہو گیا تھا اسے اس فیکٹری میں کام کرتے ہوئے, لیکن اب ان کے سامنے جا کر بات کرنا, مجبوریوں کے بارے میں بتانا اسے دو بھر لگ رہا تھا. لیکن اپنی شرم اور جھجک کو بالائے طاق رکھ کے تھوڑی دیر میں وہ زاویر کے سامنے موجود تھی. وہ جو موبائل پہ آنے والی کال سننے میں مصروف تھا, اسے دیکھ کر کال آف کر دی. سر, السلام علیکم. ہانیہ نے گھبراتے ہوئے لہجے میں سلام کیا تھا. وعلیکم السلام. جی آپ کو چاہیے لون؟ وہ اس لڑکی کو دیکھ کر حیران تھا. چہرے پر میک اپ تو نام کو بھی نہ تھا. اس نے آج تک جتنی لڑکیوں کو دیکھا تھا وہ سبھی ماڈرن, فیشنیبل, جدید زمانوں کے اصولوں سے آشنا تھی, جبکہ سامنے کھڑی لڑکی کسی پرانے دور کی لگ رہی تھی. سر پر تمیز و تہذیب سے دوپٹہ اوڑھے سادہ سے کپڑے, اس کے چہرے سے ہی مجبوریاں ٹپک رہی تھیں. زاویر اسے دیکھ کر حیران تھا, جب اس کے چہرے سے صاف ظاہر تھا کہ وہ اس کے سامنے کھڑی کتنی بری طرح گھبرائی ہوئی ہے. اسے بات کرنا بھی دوبھر لگ رہا تھا. سر, وہ میرے ابو ہیں, ان کی کنڈیشن ٹھیک نہیں, وہ بہت زیادہ بیمار ہیں, ان کا آپریشن کروانا ہے, 1 مہینے بعد سرجری ہے. ان کی سرجری پر تقریباً 20 لاکھ کا خرچ آئے گا, اس لیے میں نے اپلیکیشن دی تھی لون کی. رک رک کر بات کرتی وہ حد سے زیادہ گھبرا رہی تھی. ایک بار بھی نگاہ اٹھا کر سامنے بیٹھے زاویر شیروانی کی طرف نہیں دیکھا تھا. دیکھیں, اتنی بڑی رقم میں آپ کو دے دوں, لیکن اگر آپ پیسے لیتے ہی نوکری چھوڑ گئیں یا جو مجبوری آپ بتا رہی ہیں یہ سب جھوٹ یا بہانہ ہوا تو پھر؟ زاویار کو بظاہر اس کے چہرے سے ہی لگ رہا تھا وہ جھوٹ نہیں بول رہی ہے. اس کی بات پر وہ اور زیادہ گھبرا گئی تھی. نہیں نہیں سر, میں بالکل بھی جھوٹ نہیں بول رہی. میں نے فاروق سر کو اپنے ابو کی ساری میڈیکل رپورٹس اور ان کی کنڈیشن کے بارے میں بتایا ہے. ہتھیلیوں میں ٹھنڈے پسینے آنے کے باوجود اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے وہ اس لون اپلیکیشن پر سر کے سائن کروا کے رہے گی. زاویر نے گہری سانس لی. اچھا ٹھیک ہے, آپ کو لون مل جائے گا, لیکن اس کے لیے آپ کو تھوڑا ویٹ کرنا پڑے گا. جب میں نیکسٹ راؤنڈ پر آؤں گا تبھی آپ کے لیے کچھ کر سکوں گا. نہ جانے اس نے ہانیہ کو ٹالنے کی کوشش کی تھی یا پھر بہانہ بنایا تھا, یا سچ میں وہ اسے لون دینے والا تھا. لیکن ہانیہ حد سے زیادہ مایوس ہو گئی تھی. ابھی بھی وہ 15-20 دن بعد فیکٹری کا راؤنڈ لگانے آیا تھا. اس کا مطلب ہے کہ اسے 20 دن اور انتظار کرنا پڑے گا, لیکن اب کچھ نہیں کیا جا سکتا تھا.
आंखों के किनारे नम हुए थे, लेकिन वो शुक्रिया कहकर पलट गई थी। जावीर ने महसूस किया उसके चेहरे पर बला की मायूसी छा गई थी। वो सोचने पर मजबूर हुआ। एक दिल में ख्याल आया कि मैनेजर को बुलाकर वो इसे कह दे लोन देने का, लेकिन दूसरी तरफ अफसोस रहा था कि कहीं ये लड़की झूठ तो नहीं। उसी कश्मकश में मुब्तला वो फैक्ट्री से उठकर चला गया था, जबकि हानिया जो हद से ज्यादा मायूस थी, उसका दिल बुरी तरह भर गया था। किस कदर संगदिल और जालिम इंसान है ये। इतनी दौलत होने के बावजूद दिल कितना छोटा है इस शख्स का। इसे रह रह कर जावीर शेरवानी पर शदीद गुस्सा आ रहा था। तबीयत कैसी है अब्बू आपकी? हानिया ऑफिस से आते ही सबसे पहले अपने वालिद के पास आती थी। वो तकलीफ से मुस्कुराए थे। ठीक हूँ, तुम परेशान मत हुआ करो। कितने कमज़ोर हो गए थे महज 1 साल के अंदर अंदर। ये सब 2 साल में हुआ था। 2 साल पहले उनके घर में रौनक, चहल पहल सब कुछ थी, जब अबू बिल्कुल ठीक थे और एक अच्छी जॉब करते थे, जबकि हानिया कॉलेज में पढ़ रही थी। उसका ग्रेजुएशन मुकम्मल होने वाला था। हंसती मुस्कुराती वो एक लावाली सी लड़की थी, गमों से नाचना तितलियों की तरह उड़ान भरती। लेकिन उसे क्या मालूम था कि गम उसकी दहलीज पर दस्तक देने वाले हैं। अचानक अब्बू की शदीद बीमारी ने सब कुछ बदल कर रख दिया। इस घर पे जैसे कयामत टूटी थी। अब्बू बिस्तर से जा लगे, लेकिन उनका इलाज करवाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। पिछले 1 साल से वो और अम्मी दोनों ही पैसे जमा करने की कोशिश कर रहे थे। घर भी अपना नहीं था और सालों से किराए पर ही तो रहते आए थे। हानिया को यूं नौकरी करते देखकर वो और तकलीफ में मुब्तला हो जाते, लेकिन वो अपने बीमार बाप को तसल्ली देती, कुछ दिनों की बात है, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे सर्जरी के बाद। उसके बाद मुझे क्या जरूरत होगी जॉब करने की। वो इन्हें ढेरों तसल्लियां देती। उनकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी, जिसका जल्द से जल्द ऑपरेशन करवाना ज़रूरी था। हानिया की वालदा परवीन बेगम बड़ी परेशान थी। कोई रिश्तेदार, कोई जान पहचान वाला उनकी मदद करने को तैयार नहीं था। हानिया बहुत बड़ी फैक्ट्री में ऑफिस वर्क कर रही थी। सुना था कि इस फैक्ट्री का ओनर जावीर शेरवानी एक बहुत बड़े दिल का मालिक है। वो अपने यहाँ काम करने वालों पर ख़ास मेहरबानी और उनकी मदद करने से पीछे नहीं हटता। लेकिन आज उसके खरे जवाब ने हानिया के दिल को छलनी कर दिया था। फिर 4-5 दिन और गुजर गए। अब्बू की तबीयत मज़ीद ख़राब हो गई थी। बजाय ठीक होने के आज वो ऑफिस से आकर इन्हें अम्मी के साथ डॉक्टर के पास ले गई थी। उनकी जल्द से जल्द सर्जरी करवाना बहुत ज़रूरी है, वरना जान जाने का खदशा है। अम्मी ने वहीं रोना शुरू कर दिया था, जबकि अब्बू खाली खाली निगाहों से छत को घूर रहे थे, जैसे ज़िंदगी को तलाश कर रहे हों। लेकिन हानिया ने हिम्मत नहीं हारी। जी डॉक्टर साहब, बस 1-2 दिन दें मुझे। इंशाअल्लाह इन 2-4 दिनों में ही अब्बू की सर्जरी करवा लूँगी। पैसों का इंतज़ाम कर रही हूँ। इस सर्जरी में ख़ास बड़े बड़े सर्जन हिस्सा लेने वाले थे, इसलिए अच्छे खासे पैसों की ज़रूरत थी। वो आज ऑफिस से चली आई, लेकिन दिल था कि जैसे घर में ही भटक रहा था। वो बेदिली से कंप्यूटर स्क्रीन पर नज़रें जमाए बैठी थी। 10 दिन हो गए थे, अभी तक जावीर सर ने राउंड नहीं लगाया था। वो रोज़ाना ही मैनेजर साहब से दरख्वास्त करती तो वो तंग आकर कहने लगे, वो आएंगे तो ही कुछ हो सकेगा मिस हानिया, उन्होंने आपको आसरा दिया है महज। तभी अचानक उसके दिल में ख्याल आया, क्या हुआ वो अगर ऑफिस नहीं आ रहे? उनका घर तो होगा, मैं वहीं जाकर उनकी मिन्नत समाजत करूँगी, उनके सामने हाथ जोड़ दूँगी, पाँव पकड़ने पड़े तो वो भी पकड़ लूँगी। लेकिन बाबा की सर्जरी के लिए मुझे पैसे चाहिए, लाजमी। यही सोचकर वो आज जल्दी छुट्टी लेकर ऑफिस से बाहर निकल आई। उसने किसी न किसी तरह जावीर शेरवानी का एड्रेस ले लिया था। वो इस पोश इलाके में तो पहुंच गई थी, लेकिन सामने वाले खूबसूरत आलीशान बंगले को देखकर उसके अंदर जाने की हिम्मत न कर पा रही थी। बड़े बड़े हरूफ में लिखा हुआ शेरवानी हाउस उसे आगाह कर रहा था कि यही इस मगरूर और मुतकब्बर शख्स का खूबसूरत जन्नत नुमा बंगला है। लेकिन गेट पर खड़ा चौकीदार उससे बहस व तकरार करने लगा। वक्त लिए बगैर कोई सेठ साहब से नहीं मिल सकता, और वो इस वक्त घर पर भी नहीं है। प्लीज़ अंकल, मुझे एक बार इनसे मिलने दें, मेरा मिलना बहुत ज़रूरी है। कोई तो होगा उनके घर पर, मैं किसी को भी अपना पैगाम दे दूंगी। उसके चेहरे पर लज्जाहत और मजबूरी थी। नहीं बीबी जी, हम तुम्हें ऐसे अंदर नहीं जाने दे सकते। अब जाएं और इस वक्त आइएगा जब सेठ साहब घर पे हों।
चौकीदार ने इसे टरकाया था, लेकिन लॉन में चहल कदमी करती अम्मू जान ने चौकीदार को बहस करते हुए देख लिया था। यूसुफ खान, क्या हुआ? किससे बहस कर रहे हो तुम? बेगम साहिबा, ये लड़की है, कहती है जावीर साहब से बहुत ज़रूरी काम है, बहुत मजबूरी में आई हैं। अच्छा, अंदर आने दो इन्हें। अम्मू जान ने हुक्म दिया तो चौकीदार ने उसके लिए गेट खोल दिया था। काली चादर में लिपटी वो हाथ मसलती अंदर तो आ गई थी, लेकिन सामने खड़ी रौबदार बुजुर्ग खतून को देखकर उसकी रही सही हिम्मत भी जवाब देने लगी। अम्मू जान हैरत से इस मासूम और खूबसूरत लड़की को देख रही थी, जो बड़ी परेशान हाल और मजबूर लग रही थी। लब काटती वो कुछ बेचैन सी थी। इन्हें सलाम करके सहमे हुए लहजे में कहने लगी, वो मैडम जी, दरअसल मैं इनके ऑफिस में जॉब करती हूँ। 10 दिन पहले उन्होंने मुझसे वादा किया था कि 20 लाख लोन देने का, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मजबूर हूँ। मेरे वालिद की सर्जरी ना हुई तो वो जान से चले जाएंगे, जिसके लिए शायद मैं कभी खुद को माफ़ ना कर पाऊँ। मैं आज यही दरख्वास्त करने आई थी कि आपके पास तो दौलत की कमी नहीं है, अल्लाह आपको और दे। मैं कोई भिखारन नहीं हूँ, लेकिन आज मजबूर होकर आपकी दहलीज तक आई हूँ। उसकी पलकें बेपनाह भारी हो रही थीं। अम्मू जान को इस लड़की पर बड़ा तरस आया। अच्छा ठीक है, जो भी मामला हो आप जावीर के सामने कह देना बेटा, अभी वो आने ही वाला है, आ जाए अंदर, लाउंज में बैठ जाएं। उस बुजुर्ग मेहरबान औरत के धीमे और मेहरबान रवैये पर हानिया की आंखें हैरत ज़दा रह गईं। तशक्कुर भरी नज़रों से इन्हें देखती वो लाउंज में आकर बैठ गई। तभी अम्मू जान ने किसी को आवाज़ दी, सुल्ताना, बच्ची के लिए कुछ लेकर आओ। नहीं मैडम, मैं कुछ भी नहीं लूँगी, बस मेरा काम हो गया तो शायद मैं अपने आप को खुशकिस्मत कहूँगी। लब काटती वो बहुत मायूस लग रही थी। अम्मू जान मुस्कुरा दी। इन्हें यह लड़की बहुत अच्छी लग रही थी, दुनिया की सारी लड़कियों से बिल्कुल अलग। लेकिन 10 मिनट ही गुजरे थे जब जावीर शेरवानी के गाड़ी के हारन की आवाज़ आई। कहीं मुझ पर गुस्सा न करें या मुझे जलील करके घर से न निकाल दें, ये खदशा हानिया के दिल में सर उठा रहा था। थोड़ी देर बाद वो खुशगवार मूड लिए अंदर आया था, लेकिन सामने बैठी लड़की को देखकर ठठक गया। एक बार ही उसे ऑफिस में देखा था, लेकिन आज उसे अपने घर में देखकर जावीर शेरवानी को शदीद कोफत हुई। वो इसे इग्नोर करके कमरे में जाना चाहता था, लेकिन अम्मू जान ने आवाज़ दी, ये एक बच्ची कब से इंतज़ार कर रही है जावीर तुम्हारा, पहले उसकी बात सुन लो, उसका मसला हल करो। उसे हुक्म देकर वो असर की नमाज पढ़ने चली गई। जबकि वो लाउंज में आ गया जहां हानिया बैठी उंगलियां चटका रही थी। उसकी पेशानी पर पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें थी, जबकि घबराई हुई आवाज़ में कहने लगी, सर मैं माजरत करती हूँ, मेरा आना शायद आपको बुरा लगा, लेकिन मैं मजबूर हो गई थी। आपने 10-15 दिन का कहा था, लेकिन मेरे वालिद की हालत बहुत ख़राब है, मुझे पैसों की अशुद्ध ज़रूरत है। जावीर ने सर्द लहजे में कहा, अच्छा ठीक है, मैं मैनेजर को फ़ोन कर दूंगा, मिस आप कल पैसे ले लीजिएगा। हानिया का चेहरा खुशी से खिल उठा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, मैं ये एहसान आपका ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। इंशाअल्लाह मैं बहुत जल्द आपके पैसे उतार दूंगी, कभी भी मैं आपके साथ धोखा नहीं करूंगी। वो शुक्रिया अदा करती फ़ौरन ही पलट गई, लेकिन उसके जाने के बाद अचानक ही जावीर को पीछे से अम्मू जान की आवाज़ सुनाई दी, चली गई वो बच्ची, शाम को कुछ मेहमान आ रहे हैं। कैसे मेहमान? जावीर की पेशानी पर शिकने थी। जमाल का बेटा है और उसकी बीवी, साथ में उसकी बेटी भी आएगी, जरताशा। मैंने फैसला किया है जरताशा को तुम्हारी बीवी बनाने का। ये सुनते ही इसने अम्मू जान को घूरा। क्या हो गया आपकी पसंद को? वो जरताशा मेकअप की दुकान, उसे मेरी बीवी बनाएंगी? हरगिज़ नहीं। क्यों, क्या कमी है इस बच्ची में? हरगिज़ नहीं, मुझे ऐसी मॉडर्न मेकअप ज़दा लड़कियों से सख्त चिढ़ है। अच्छा तो तुम्हें सादा लड़कियां पसंद है, जैसे ये लड़की जो आई थी, इसका मतलब ये तुम्हारे लिए परफेक्ट रहेगी। वैसे दिखने में तो ये बहुत ही अच्छी थी, क्या ख्याल है? अम्मू जान की बात पर वह हैरत से उछला, लेकिन फ़ौरन संभल कर बोला, हरगिज़ नहीं, मैं अभी शादी जैसे झंझट में नहीं पड़ना चाहता। अच्छा ठीक है, फिर शाम को आ रही है जरताशा की फैमिली, मैं उससे तुम्हारा रिश्ता पक्का करने वाली हूँ। वो जैसे बुरी तरह फंस गया। जरताशा से तो वो किसी सूरत शादी नहीं कर सकता था। तभी अचानक उसकी ज़ुबान से ये अल्फाज निकले,
میں ہرگز زرتاشا سے شادی نہیں کروں گا، کیونکہ جو یہ لڑکی ابھی آئی تھی میں اسے پسند کرتا ہوں۔ امو جان حیران تھی۔ زاویر خود بھی نہیں جانتا تھا کہ اسے یہ بات کیسے کہتی، شاید زرتاشا سے جان چھڑانے کے لیے، لیکن اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر جلد سے جلد سارے معاملات طے کرو۔ میں اس لڑکی کو اپنے اس گھر میں دیکھنا چاہتی ہوں تاکہ میرے گھر میں بھی خوشیاں ہوں، رونقیں ہوں، بچوں کی کھلکاریاں ہوں۔ میں بڑھاپے میں تنہائی کی موت نہیں مرنا چاہتی۔ انہوں نے دو ٹوک فیصلہ سنایا جبکہ زاویر کان کھجاتا کمرے میں آ گیا۔ یہ کیا کیا میں نے؟ کیا اپنے پاؤں پر خود کلاڑی ماری ہے؟ وہ سوچ میں پڑ گیا، لیکن اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل تو نکالنا ہی تھا۔ جب سے اس نے ہانیہ کے بارے میں امو جان سے جھوٹ کہا تھا وہ اس کے پیچھے ہی پڑ گئی تھی۔ کب لے کر چل رہے ہو مجھے؟ اس بچی کے گھر لے کر چلوں گا امو جان۔ پہلے وہ راضی تو ہو، لیکن وہ لڑکی بہت مجبور ہے، بس لگ رہی تھی۔ کیا معاملہ تھا اس کا وہ پوچھ کر تھک گئے، لیکن زاویر نے انہیں کچھ نہیں بتایا تھا۔ اس کے حلیے سے ہی ظاہر تھا کہ وہ ایک مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ شاید اس کے والد بیمار تھے۔ امو جان بھول چکی تھی کہ اس کی وہ بات جو اس نے کہی تھی، لیکن ہانیہ کو جیسے دنیا جہاں کی خوشیاں مل گئی۔ 20 لاکھ کی رقم اس کے لیے جیسے پوری کائنات کی دولت تھی۔ 2 دن بعد ہی اس کے والد کا آپریشن ہو گیا تھا۔ اچھے ڈاکٹرز نے کامیاب آپریشن کر کے اس کی زندگی بچا لی تھی۔ اب وہ تیزی سے صحت یاب ہو رہے تھے۔ اس دن والد کی کامیاب آپریشن کے بعد وہ پھولوں کا گلدستہ لے کر آئی تھی۔ آج ایک اہم میٹنگ تھی۔ اسے یقین تھا کہ زاویر شیروانی ضرور فیکٹری کا راؤنڈ لگانے آئے گا۔ وہ اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی جس نے لون دے کر نہ صرف اس کے والد کی زندگی بچانے میں اہم کردار ادا کیا تھا بلکہ اس پر اعتبار بھی کیا تھا۔ اتنی بڑی رقم دے کر وہ جیسے میٹنگ سے فارغ ہوا ہلکی سی دروازے پر آہٹ محسوس کر کے گردن اٹھائی تو سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ چمکتی آنکھوں میں روشنی لیے ہاتھوں میں پھول تھامے وہ جھجکتی ہوئی اس کے سامنے کھڑی تھی۔ مینیجر جو پاس ہی کھڑا تھا فوراً زاویر سے کہنے لگا، سر مس ہانیہ آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہیں، ان کے والد کا کامیابی سے آپریشن ہو گیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ باہر چلا گیا تھا جبکہ ہانیہ تشکر بھرے انداز میں کہنے لگی، سر میں کس طرح آپ کا شکریہ ادا کروں؟ آپ ایک اچھی اور مہربان انسان ہیں، میں آپ کا احسان ساری زندگی یاد رکھوں گی، اس لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرنے آئی تھی۔ وہ بہت ممنون ہو رہی تھی، لیکن زاویر گہری سوچ میں تھا۔ امو جان نے اسے بہت پریشان کر رکھا تھا۔ وہ بھی کب تک جھوٹ بولتا، اب اس جھوٹ کا بوجھ بھی اٹھانا تھا۔ اس لیے اس نے ہانیہ کی طرف غور سے دیکھا، پھر پرسکون لہجے میں کہنے لگا، بہت خوشی ہوئی کہ آپ کے والد کا کامیاب آپریشن ہو گیا، لیکن اگر اس کے بدلے میں آپ سے کچھ مانگوں تو کیا آپ میرا کام کریں گی مس ہانیہ؟ زاویر کی بات پر وہ ٹھٹکی تھی۔ جی سر، کیوں نہیں، ممکن ہوا تو میں آپ کی بات سے ہرگز انکار نہیں کروں گی۔ سر آپ نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے، اگر مجھے اس احسان کا بدلہ چکانے کا موقع ملا تو میں ہرگز پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ اس کی بات سن کر وہ مسکرایا تھا، تو ٹھیک ہے پھر میں آج آپ سے ایک اہم بات کرنے والا ہوں۔ دراصل مجھے شادی کے نام سے نفرت ہے، لیکن امو جان جن سے میں اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں، انہیں جلدی ہے میری شادی کی۔ محض انہیں خوش کرنے کے لیے میں کسی سے کانٹریکٹ میرج کرنا چاہتا ہوں تاکہ بعد میں اس رشتے سے آزاد ہو جاؤں آسانی سے۔ تو کیا آپ میرا ساتھ دیں گی اس سلسلے میں؟ یہ کانٹریکٹ محض 1 سال کا ہوگا، اس کے بدلے میں آپ کا سارا لون معاف کر دوں گا۔ وہ حیرت سے بت بن کے کھڑی تھی۔ اس بات کی امید یا اندازہ اسے ذرا بھی نہیں تھا۔ کالی سیاہ آنکھوں میں حیرت اتنی تھی کہ پلکیں بھی نہ جھپک پا رہی تھی۔ ہڑبڑاتے ہوئے کہنے لگی کہ سر جی آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، میں عام غریب سی لڑکی ہوں، آپ جیسے اتنے امیر کبیر شخص سے میں کیسے شادی کر سکتی ہوں، اور یہ کانٹریکٹ میرج کیا ہوتا ہے؟ وہ ہڑبڑا کر زاویر شیروانی کی طرف دیکھ رہی تھی جو سٹپٹایا ہوا چہرہ دیکھ کر کچھ دیر سنجیدہ ہو گیا تھا۔ پھر کہنے لگا کہ دیکھو لڑکی، کانٹریکٹ میرج سے مراد ایک ایسی شادی ہے جسے میں جب چاہوں جیسے چاہوں ختم کر سکتا ہوں۔ میری امی جان بس میرا گھر بستا ہوا دیکھنا چاہتی ہیں اور مجھے لڑکی ذات سے نفرت ہے۔ میں جانتا ہوں تم یہ 20 لاکھ کا لون کبھی بھی واپس نہیں کر پاؤ گی، کیونکہ میں جب لون دیتا ہوں تو صرف 6 مہینے کا وقت دیتا ہوں،
اور 6 مہینے میں تم مجھے کبھی بھی اتنے پیسے واپس نہیں لوٹا سکو گی، اس لیے تمہیں میری بیوی بن کر میرے گھر میں رہنا پڑے گا۔ میری امو جان کے ساتھ رویہ اچھا رکھنا ہوگا، اور پھر 1 سال بعد میں خود ہی ایسے حالات پیدا کر دوں گا کہ امو جان کی نظروں میں تمہیں گرا کر میں تمہیں طلاق دے دوں گا، اور پھر تم اپنے راستے میں اپنے راستے۔ یہ سن کر اس کے دل کو کچھ ہوا تھا، لیکن وہ بے بس تھی۔ اگر وہ کچھ کہہ دیتی تو کہیں زاویر اس سے اس کے پیسے ہی نہ چھین لیتا۔ وہ خاموش ہو چکی تھی، کہنے لگی کہ سر مجھے وقت چاہیے، لیکن زاویر کہنے لگا تمہارے پاس صرف کل صبح تک کا وقت ہے، صبح مجھے کال کر کے بتا دینا۔ وہ اپنا نمبر بھی ہانیہ کو دے چکا تھا، اس وقت اسے ان پیسوں کے ملنے کی خوشی تھی۔ وہ سیدھا ہاسپٹل گئی تھی، اور پھر اس کے بابا کی سرجری شروع ہو چکی تھی۔ فی الحال تو اسے اپنے بابا کی فکر تھی۔ چند گھنٹوں بعد ہی ڈاکٹر نے مسکرا کر کہا تھا کہ اس کے بابا کی سرجری کامیاب ہو چکی ہے۔ خوشی سے اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا تھا۔ ساری رات اس کی جاگتے ہوئے گزر گئی تھی۔ ہاتھ کپ کپا رہے تھے، لیکن اپنے ماں باپ کی خاطر وہ زاویر کے ساتھ کانٹریکٹ میرج کرنے کے لیے تیار ہو چکی تھی۔ وہ بے تحاشا پرکشش شخصیت کا مالک تھا، جسے دیکھنے کے بعد کوئی بھی لڑکی اس کی محبت میں گرفتار ہو سکتی تھی۔ ایک گہری سانس خارج کر کے اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے زاویر کا نمبر ملایا تھا۔ زاویر شاید جاگ ہی رہا تھا، پتہ نہیں یہ شخص سوتا تھا ابھی یا نہیں، کیونکہ ایک کال پر ہی اس نے فوراً کال اٹینڈ کر لی تھی۔ اس کی آواز سن کر کچھ دیر تو ہانیہ ہڑبڑائی، پھر کہنے لگی سر میں ہانیہ۔ وہ کہنے لگا ہاں بولو ہانیہ۔ وہ ڈرتے ڈرتے کہنے لگی کہ سر میں آپ کے ساتھ یہ کانٹریکٹ والی شادی کرنے کو تیار ہوں۔ یہ سن کر اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آئی تھی۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، پھر آج شام ہی ہم تمہارے گھر آئیں گے۔ ڈاکٹرز نے ہانیہ کے والد کو ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا تھا۔ شام کو کافی مہمان بیمار پرسی کے لیے آ رہے تھے۔ ان مہمانوں کے جاتے ہی ایک بڑی سی گاڑی گھر کے باہر آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ محلے کی عورتیں مڑ مڑ کر دیکھ رہی تھی جب اس گاڑی میں سے زاویر شیروانی اپنی ماں کے ساتھ نکلا تھا۔ ان دونوں ماں بیٹے کے رعب و دبدبے کو دیکھ کر پروین بیگم کا تو منہ کھلا کا کھلا رہ گیا تھا۔ ہانیہ نے اپنے والد سے ان کا تعارف کروایا تھا کہ یہ میرے باس ہیں اور یہ ان کی والدہ۔ امو جان تو اس سادہ سی معصوم سی پری پیکر لڑکی کو دیکھ کر ہی اس پر فدا ہو چکی تھی۔ فوراً اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ ہانیہ کے والد بستر پر لیٹے ہوئے تھے جب امی جان نے ان کی طبیعت کا پوچھنے کے بعد فوراً مدعے کی بات کی تھی کہ بھائی صاحب ہمیں آپ کی بیٹی پسند آ چکی ہے، اور میں اس کی شادی اپنے بیٹے اپنے پوتے سے کروانا چاہتی ہوں۔ کیا آپ اپنی یہ پیاری سی گڑیا میرے حوالے کر دیں گے؟ وہ تو شاید کسی ایسے معجزے کا ہی انتظار کر رہے تھے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اتنے بڑے گھر کا رشتہ ان کی بیٹی کے لیے آ چکا ہے۔ ان کی بیٹی کے تو بھاگ کھل چکے تھے۔ فوراً انہوں نے رضامندی ظاہر کر دی، لیکن اندر ہی اندر ہانیہ کے دل کو کچھ ہو رہا تھا۔ وہ صرف چند مہینوں کے لیے زاویر شیروانی کی بیوی بننے والی تھی، اور صرف چند مہینے کے بعد وہ اسے خود سے الگ کرنے والا تھا۔ جیسے ہی ہانیہ کے والد کی طبیعت ٹھیک ہوئی تو شادی کی تیاریاں شروع کر دی گئی تھیں۔ زاویر پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ میں شادی سادگی سے کرنا چاہتا ہوں، مجھے زیادہ ڈھول ڈھمکا ہلا گلا نہیں پسند۔ لیکن پھر بھی امو جان کہنے لگی کہ تم میرے اکلوتے پوتے ہو، میں اپنے سارے ارمان تو ضرور پورے کروں گی۔ یوں زاویار اور ہانیہ کی دھوم دھام سے شادی کر دی گئی تھی۔ برات والے دن وہ بے تحاشا حسین لگ رہی تھی۔ وہیں زاویر پر جب اس کی نظر پڑی تھی تو دیکھ کر ہانیہ کا دل بھی دھڑکنے لگا تھا، کیونکہ زاویر بھی کسی خوابوں کے شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ اس قدر حسین اور جمیل مرد دیکھ کر ہانیہ کے دل کے تار چھڑ چکے تھے۔ اس کے دل کو کچھ ہونے لگا تھا۔ وہ رخصت ہو کر اس کے عالیشان بنگلے نما گھر میں آ چکی تھی۔ زاویر کے کمرے میں امو جان نے اسے آ کر بٹھایا تھا اور بڑے پیار سے ان سے باتیں کرنے لگی، اسے سمجھانے لگی۔ پھر کہنے لگی کہ اچھا بیٹا میں چلتی ہوں، بس زاویر کمرے میں آتا ہی ہوگا، بس جلد از جلد تم دونوں اپنی نئی زندگی کی شروعات کرو اور مجھے پوتا پوتی کی خوشخبری سنا دو۔ یہ سن کر ہانیہ کا چہرہ شرم سے سرخ ہو چکا تھا۔ اسے تو زاویر کے رعب و دبدبے سے ہی ڈر لگتا تھا۔ جس قدر پرکشش شخصیت والا وہ شخص تھا، اتنا ہی اونچا لمبا قد باڈی بلڈر تھا، جبکہ ہانیہ تو انتہائی کم عمر معصوم سی لڑکی تھی۔
اسے اس وقت آنے والے لمحات کا سوچ کر انتہائی خوف آ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی زاویر شیروانی کمرے میں آ چکا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے جب دلہن بنی ہوئی ہانیہ کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ جو بھی تھا وہ بھی ایک مرد تھا، جذبات سے بھرپور مرد، اور وہ دلہن بنی ہانیہ کو دیکھ کر ایک پل کو شوق کی کیفیت میں چلا گیا تھا، کیونکہ وہ بے تحاشا حسین لگ رہی تھی۔ اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ وہ چلتے ہوئے اس کے پاس آ کر بیٹھا تھا جبکہ ہانیہ بستر پر سمٹ گئی تھی۔ وہ گھبراتے ہوئے کہنے لگی کہ سر، وہ مجھے کچھ کہنا تھا۔ زاویر اسے منہو دیکھے جا رہا تھا۔ کہنے لگا کہ ہاں بولو۔ وہ ہچکچاتے ہوئے کہنے لگی کہ سر، میں نے آپ سے کانٹریکٹ میرج تو کر لی، لیکن میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ آپ میرے قریب نہیں آئیں گے۔ ہماری شادی کیونکہ صرف 1 سال کی ہے تو اسے 1 سال میں نہیں چاہتی کہ آپ میرے ساتھ۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ بولتی، زاویر اسے چپ کروا چکا تھا۔ کہنے لگا کہ یہ باتیں اب تم مجھے بتاؤ گی کہ مجھے اپنی حدود میں رہنا ہے یا نہیں۔ یہ مت بھولو کہ مجھے عورت ذات سے ہی نفرت ہے، اور تم کل کی آئی بچی مجھے سمجھاؤ گی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں۔ یہ مت بھولو کہ میں کون ہوں۔ یہ سن کر وہ سٹپٹا چکی تھی، فوراً سر جھکا گئی کہ جبکہ کچھ دیر پہلے زاویر کے وجود میں جو ایک سنسنی کی لہر دوڑ گئی تھی، دل بغاوت کرنے پر آمادہ کر رہا تھا، وہ سارے جذبات وہیں پر ہی بجھ چکے تھے۔ وہ بیڈ سے اٹھ کر گئی تھی، چینج کر کے واپس آئی تھی اور پھر بیڈ کے کونے پر ٹک کر بیٹھ گئی، جبکہ زاویر اسے باغور دیکھتا رہا۔ وہ دوسری طرف پلٹ کر سو چکا تھا اور باقی پورا بیڈ خالی تھا۔ وہ بھی ایک کونے پر لیٹ چکی تھی، لیکن بار بار ذہن میں کئی طرح کے خیالات ابھرے تھے۔ وہ گھبرا رہی تھی کہ کہیں رات کی کسی پہر زاویر اس کے قریب آ جاتا، لیکن وہ بھی کافی تھکی ہوئی تھی، اس لیے جلدی اس کی بھی آنکھ لگ گئی۔ اگلی صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو اسے اپنے وجود پر ایک بھاری بوجھ محسوس ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ اپنے ہوش و حواس میں واپس آئی تو اس کا سانس رکا تھا، کیونکہ زاویر اس کے بے حد قریب آیا ہوا تھا۔ زاویر نے اپنی ٹانگ اس کی ٹانگوں پر رکھی ہوئی تھی، اپنا ہاتھ اس کی دھڑکنوں پر رکھا ہوا تھا اور اپنا چہرہ اس کی گردن میں چھپایا ہوا تھا۔ اس کی گہری بھاری سانسوں کی آواز ہانیہ کو اپنے کانوں میں محسوس ہو رہی تھی۔ وہ تو شرم سے پانی پانی ہونے لگی۔ ایک دم سے اس کا سانس تیز ہو چکا تھا۔ زاویر بھی اس کے وجود میں ہلچل دیکھ کر جاگ چکا تھا۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب سوتے ہوئے اس کے اتنے قریب آ گیا تھا۔ گھبرا کر وہ اس سے الگ ہوئی تھی۔ کہنے لگی یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ زاویر ماتھے پر بل ڈال کر کہنے لگا میں سو رہا تھا۔ جان بوجھ کر تم نے مجھے اپنے قریب کیا نا، تاکہ تم مجھ پر کوئی الزام لگاؤ۔ جانتا ہوں، میں تم جیسی لڑکیوں کو بڑے اچھے سے جانتا ہوں۔ وہ تو منمنا کر بس اس کا چہرہ دیکھتی رہ گئی تھی۔ کہنے لگی آپ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں؟ آپ خود میرے اوپر آ کر لیٹے ہوئے تھے، نہ کہ میں لیٹی ہوئی تھی۔ لیکن زاویر فوراً وہ لمحہ جتا کر چپ سا ہو چکا تھا۔ کہنے لگا واٹ ایور، اب جلدی سے واش روم جاؤ، نہا کر باہر نکلو، اور ان بالوں کو پھیلا کے ایسے سائڈ پہ گرانا اور تھوڑا لڑکھڑا کر چلنا۔ ہانیہ نے الجھی سی نظروں سے زاویر شیروانی کا چہرہ دیکھا، اپنے ماتھے پر سوالیہ تاثرات لا کر اسے دیکھ کر کہنے لگی کیا مطلب ہے آپ کا؟ ایسے کیوں چل کے جاؤں؟ مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوا، میں تو ٹھیک ٹھاک ہوں۔ زاویر سنجیدگی سے اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ وہ جانتا تھا کہ باہر امو جان بار بار اس کی بیوی کو کھوجتی نظروں سے دیکھیں گی کہ کچھ ہوا ہے یا نہیں۔ وہ ایک گہری سانس خارج کر کے اس کے پاس جا کر کھڑا ہوا، پھر کہنے لگا کہ دیکھو لڑکی، ہماری شادی ہوئی ہے اور کل شاید ہماری سہاگ رات تھی، اور سہاگ رات میں میاں بیوی کے بیچ کیا رشتہ ہوتا ہے یہ تو تمہیں پتہ ہوگا نا۔ یہ سن کر ہانیہ کا چہرہ لال ہونا شروع ہوا تھا، پھر بڑی مشکل سے کہنے لگی کہ جی پتہ ہے مجھے۔ زاویر کہنے لگا کہ ہاں، اب تم کمرے سے باہر جاؤ گی اور بالکل یہ تاثر دینا ہے کہ جیسے ہمارے بیچ سب کچھ ہو چکا ہے۔ سن کر اس کا چہرہ مزید سرخ ہو چکا تھا۔ کہنے لگی جی ٹھیک ہے، جی بہتر۔ یہ کہہ کر وہ واش روم میں گھس گئی جہاں اس کا سانس بڑی تیزی سے چل رہا تھا۔ زاویر کے الفاظ اس کے دل کو پگھلنے پر مجبور کر رہے تھے۔ دل ہی دل میں وہ زاویر کو پسند کرنے لگی تھی، شاید تب سے ہی جب وہ اکثر اس کی فیکٹری میں آیا کرتا تھا۔ وہ اسے دور سے دیکھ کر اس کی دیوانی سی ہو چکی تھی، لیکن اب وہ شخص اس کا شوہر بن کر اس کے سامنے تھا تو وہ شرمائی جا رہی تھی۔ ایک گہری سانس خارج کر کے وہ واش روم سے
فریش ہو کر اور گیلے بال سائڈ پر ڈالے ہوئے جب چل کر باہر آئے تو زاویر اسے دیکھتا کا دیکھتا رہ گیا تھا۔ اس کی ایک طرف سے نظر آتی گردن دیکھ کر وہ بڑی مشکل سے اپنی مٹھیاں بھیج کے رہ گیا۔ بار بار اس کا دل اسے یہ مجبور کر رہا تھا کہ وہ آگے بڑھے اور اس کی سفید گردن پر اپنے ہونٹ رکھ کر سرخ نشان ڈال کر اسے داغدار کر دے، لیکن وہ ایسا کر نہیں پا رہا تھا۔ بڑی مشکل سے اپنے جذبات پر قابو پا کر وہ باہر چلا آیا تھا۔ وہیں امو جان نے جب اسے اس حالت میں دیکھا تو مسکرائے بنا نہیں رہ پائی تھی۔ فوراً ہانیہ کو اپنے سینے سے لگا کر دعائیں دی کہ اللہ تم دونوں کی جوڑی سلامت رکھے، یوں ہی ہنستے مسکراتے رہو، زندگی کا آغاز کرو، اور میں تو چاہتی ہوں کہ مہینہ بھی پورا نہ ہو اور مجھے تم دونوں اولاد کی خوشی دے دو۔ شرم سے دونوں کے چہرے سرخ ہو چکے تھے۔ ناشتے کی ٹیبل پر اتنا زیادہ کھانا دیکھ کر وہ حیران تھے۔ امو جان کہنے لگی کہ یہ سارا کھانا میں نے اپنی بہو کے لیے بنوایا ہے۔ ہانیہ تو صبح کبھی سوکھی روٹی تو کبھی بریڈ کھا کر گھر سے نکل آتی تھی، آج اتنے اقسام کے جوس اور پھر لچھے دار پراٹھے سینڈوچ دیکھ کر تو اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا تھا۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے ناشتہ کیا تھا اور پھر زاویر آفس کے لیے نکل گیا تو اس کا سارا دن امو جان کے ساتھ گزرا تھا۔ وہ زاویر کے ساتھ میکے بھی گئی تھی، وقت ایسے ہی گزر رہا تھا۔ دھیرے دھیرے وہ اس گھر کی عادی ہو چکی تھی۔ امو جان بھی بڑے پیار سے اس سے بات کرتی تھی۔ یوں ہی کرتے کرتے شادی کو مہینہ گزر چکا تھا۔ اس روز امو جان اکیلی بیٹھی لاؤنج میں سوچوں میں گم تھی جب ہانیہ آئی تھی۔ اس کے چہرے پر درد کے تاثرات تھے، وہ تھوڑا دھیرے دھیرے چل رہی تھی۔ جب امو جان نے اسے دیکھا تو فوراً پریشانی کے عالم میں کہنے لگی کہ کیا بات ہے بیٹا، سب ٹھیک تو ہے؟ تمہاری طبیعت مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی، رنگت بھی پیلی پڑ رہی ہے تمہاری۔ وہ ہچکچاتے ہوئے کہنے لگی کہ امو جان بس میری ڈیٹ آ گئی اور ایسے میں مجھے پیٹ اور کمر میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے، بس اس لیے یہ حالت خراب ہو رہی ہے۔ سن کر امو جان کے چہرے پر ایک دم سے پریشانی اور ڈر آیا تھا۔ فی الحال تو ملازموں کو کہہ کر انہوں نے اس کے لیے ہلدی ملا دودھ منگوایا تھا اور پھر اسے کمرے میں ریسٹ کرنے کو کہا تھا، لیکن جیسے ہی اس کے دن ختم ہوئے تو وہ اسے کہنے لگی کہ دیکھو بیٹا، ایک مہینہ گزر گیا، دوسرا مہینہ شروع ہو چکا ہے، میں چاہتی ہوں کہ اس مہینے تم لازمی مجھے خوشخبری دو۔ وہ ہچکچا کر سر ہلا دیتی، لیکن وہ جب بھی امو جان کے پاس جا کر بیٹھتی تو وہ اس سے ایک ہی سوال کرتی تھی، جس کی وجہ سے اس نے امو جان کے پاس جانا بھی چھوڑ دیا تھا۔ وہیں اپنے سامنے چلتی پھرتی اس حلال رشتے میں اپنی بیوی کو دیکھ کر زاویر سے اپنے جذبات مزید چھپانا مشکل ہو رہا تھا۔ اس روز جب زاویر گھر آیا تو امو جان نے اسے اپنے پاس بلایا تھا۔ پھر وہ ہانیہ کی شکایت کرنے لگی کہ یہ لڑکی تو وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی چلی جا رہی ہے۔ زاویر کے ماتھے پر بل پڑے تھے، کہنے لگا کیا ہوا ہے؟ کیا کہا ہے ہانیہ نے آپ کو؟ امو جان کہنے لگی کہ اب وہ میری بات بھی نہیں سنتی اور نہ ہی وہ مجھے خوشخبری سنا رہی ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ شادی کو 3 مہینے ہونے والے ہیں اور ابھی تک تم دونوں نے اس رشتے کو آگے نہیں بڑھایا۔ سچ سچ بتاؤ زاویر، کہیں تم میرے ساتھ کسی قسم کا دھوکہ تو نہیں کر رہے؟ زاویر سن کر چپ ہو چکا تھا، پھر فوراً مسکرا کر امو جان کے ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا، امو جان کیسی باتیں سوچ رہی ہیں آپ؟ میں تو بس اس لڑکی کو ذرا وقت دے رہا تھا، میری اور اس کی عمر میں بھی فرق ہے، اس لیے میں چاہ رہا تھا ایک دفعہ وہ اس گھر کے ماحول میں ڈھل جائے، اس کے بعد ہم آپ کو خوشخبری دیں گے۔ وہ امو جان کو تسلیہ دیتا ہوا اپنے کمرے میں آیا تھا۔ کمرے میں بیٹھی ہوئی ہانیہ کو دیکھ کر اس کے ارمان جاگ چکے تھے۔ وہ سوچ چکا تھا کہ آج وہ اپنے دل کی بات اس لڑکی سے کر کے رہے گا۔ وہیں ہانیہ اب اس وقت بیڈ پر بیٹھی تھی، زاویر کو دیکھ کر کہنے لگی کہ آپ کی امو جان بار بار مجھ سے پوتے کی فرمائش کرتی ہیں، آپ ان کو بتا کیوں نہیں دیتے کہ آپ نے مجھ سے صرف کاغذی رشتہ رکھا ہوا ہے؟ میں کبھی بھی ان کو یہ خوشخبری نہیں دے پاؤں گی۔ یہ سن کر زاویر کے ماتھے پر بل پڑے تھے، کہنے لگا کہ دیکھو لڑکی، میں اگر امو جان کی خواہش کی خاطر تم سے شادی کر سکتا ہوں تو ان کی یہ خوشی بھی پوری کر سکتا ہوں۔ ہانیہ فوراً نفی میں سر ہلا کر کہنے لگی کہ نہیں، بالکل بھی نہیں، میں آپ کو اپنے قریب آنے ہی نہیں دوں گی۔ میں نے پہلی شرط رکھی تھی، لیکن زاویر اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے قریب کھینچ چکا تھا۔ کہنے لگا دیکھو لڑکی، تم بیوی ہو میری اور میں تمہارے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ اگر امو جان اولاد چاہتی ہیں تو میں ان کو
औलाद दूंगा। ये कहकर उसे अपने करीब खींच चुका था। हानिया का दिल उछल कर बाहर आने को बेताब था। कहने लगी कि नहीं, प्लीज़ आप ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। वो डर रही थी कि अगर वो अपना आप जाविर के आगे पेश कर देगी तो वो उसे प्रेग्नेंट भी कर देगा, और फिर कहीं बाद में जब उस बच्चे की माँ बन जाए तो जाविर उससे बच्चा छीन ले या फिर तलाक दे दे। ये सोच सोच कर उसका दिमाग घूम रहा था, लेकिन जाविर के आगे उसकी एक नहीं चली थी। वो इसे बिस्तर पर अपनी बाहों के हिसार में ले जाकर उस पर अपनी शुद्धतें लुटाने लगा था। खौफ से हानिया कांप रही थी, लेकिन फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब उसकी सारी मज़ाहमतें दम तोड़ गई। वो पिघल चुकी थी और अपना आप जाविर के सपुर्द कर चुकी थी। जाविर पूरी रात उसके वजूद पर अपनी शुद्धतें लुटाता रहा और उसे निढाल कर चुका था, और फिर उसके बाद उसके हिसार में सो चुका था। अगली सुबह जब हानिया की आँख खुली तो वो हर लिबास से आज़ाद जाविर की बाहों में थी। इस वक्त दिन हो रहा था। वो हड़बड़ा कर उसके हिसार से निकलकर इसी हालत में वॉशरूम में गई थी। एक नज़र आईने में खुद को देखा वो तो शर्मा गई थी, क्योंकि उसकी गर्दन पर और जिस्म पर जगह जगह इस वक्त जाविर की मोहब्बत के निशानात मौजूद थे। वो शर्म से सुर्ख हो रही थी, वजूद में दर्द की ठेसें उठ रही थी, लेकिन अगले ही पल ये ख्याल उसे घबराने पर मजबूर भी कर चुका था कि अगर जाविर ने उसे छोड़ दिया तो क्या होगा। ये सोच कर वो बुझ सी जाती थी, लेकिन आज उसके चेहरे पर सही मायनों में रौनक थी जो अम्मू जान से छुपी ना रह सकी। जाविर का दिल धीरे धीरे उसके लिए धड़कने लगा था। वो जब भी अब कमरे में आता उसके साथ ताल्लुक़ बनाए बगैर रह नहीं पाता था, क्योंकि इसे इस लड़की की आदत हो चुकी थी। वही हानिया भी अब उसका पूरा पूरा साथ देती थी। दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में बिल्कुल दीवाने से हो चुके थे। इसी दौरान अम्मू जान की तबीयत एक बार शदीद ख़राब हो गई। इन्हें हार्ट अटैक आया था। फ़ौरन इनको हॉस्पिटल लेकर जाया गया। 2 दिन बाद जाकर उनको होश आया था, और इसी बीच हानिया की तबीयत भी ख़राब हो चुकी थी। जब उसके टेस्ट करवाए गए तो डॉक्टर कहने लगे कि हानिया प्रेग्नेंट है। जल्दी से जाविर ये खुशखबरी अम्मू जान को सुनाने आया था। हानिया इस वक्त उनके पास ही बैठी हुई थी जब जाविर ने मुस्कुराकर अम्मू जान को अपने सीने से लगाया और कहने लगा, ये देखिए रिपोर्ट्स, आपकी ख्वाहिश पूरी होने वाली है, आप पर दादी बनने वाली हैं। ये सुनकर अम्मू जान का चेहरा तो जैसे खिल उठा था। उनकी दरीना ख्वाहिश पूरी हो चुकी थी। फ़ौरन जाविर और हानिया को अपने सीने से लगाकर इन्हें ढेरों दुआएं देने लगी। आंखों से आंसू भी बह रहे थे और वो दोनों के सरों पर बोसे दे रही थी। जाविर पहले से भी ज़्यादा हानिया से मोहब्बत करने लगा था, और हानिया भी जाविर की मोहब्बत में दीवानी हो चुकी थी। वही अम्मू जान हर वक्त हानिया को अपनी नज़रों के सामने रखती थी। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा था और वक्त भी आया जब हानिया लेबर रूम में थी। अम्मू जान हाथ में तस्बीह उठाए उसके लिए दुआ कर रही थी। बार बार कुछ पढ़कर आंखें बंद करके उसकी जानेब फूंक रही थी, और जाविर कॉरिडोर में चक्कर काट रहा था। कुछ देर बाद नर्स बाहर आई थी, जिसके हाथ में एक नहीं बल्कि 2 बच्चे थे। मुस्कुराकर उसने इन बच्चों को अम्मू जान की गोद में रखा था। कहने लगी कि मुबारक हो, अल्लाह ताला ने आपको बेटे और बेटी दोनों की खुशी से नवाजा है। अम्मू जान तो खुशी से निहाल हो गई थी। दोनों बच्चों को चूम कर फूट फूट कर रोने लगी। जाविर भी कपकपाते लबों से डॉक्टर से कहने लगा कि मेरी बीवी वो कैसी है। डॉक्टर कहने लगी कि ब्लीडिंग काफ़ी ज़्यादा हुई है, लेकिन अब वो ख़तरे से बाहर है। ये सुनकर उसने गहरी सांस खारिज की थी। कुछ देर बाद उसे नॉर्मल कमरे में शिफ्ट कर दिया गया था, जहाँ पर वो इससे मिल रहा था। उसकी और अम्मू जान की ख्वाहिश पूरी करने के लिए वो लड़की न जाने कितने दर्द और कितनी अजियत से गुजरी थी। जाविर अपने लब हानिया के माथे पर रख चुका था और मुस्कुराकर कहने लगा कि बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा, तुमने मेरी और अम्मू जान की ख्वाहिश पूरी कर दी। वो भी आंखों में आंसू लाए अपनी आंखें मौन चुकी थी। अम्मू जान को तो जैसे दूसरी जिंदगी मिल चुकी थी, लेकिन हानिया के बच्चों के साथ सिर्फ चंद माह ही वो गुजार पाई थी। एक रात अपने बिस्तर पर ऐसी सोई कि दोबारा उठ ना सकी। अगली सुबह हानिया नाश्ता तैयार करके जब इन्हें उठाने के लिए गई तो वो गहरी नींद सो चुकी थी। हानिया की तो चीखें बुलंद हुई थी। वहीं जाविर भी दौड़ा दौड़ा वहां पर आ चुका था। अम्मू जान बिल्कुल साकित थी। इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाया गया,
لیکن ڈاکٹر کہنے لگے کہ ان کی وفات کو 5-6 گھنٹے گزر چکے ہیں۔ زاویر اور ہانیہ پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ دونوں بچے بھی جیسے اپنی پردادی کے لمس کے عادی ہو چکے تھے۔ امو جان کو اپنے ہاتھوں سے زاویر شیروانی سپرد خاک کر چکا تھا۔ ہانیہ اپنے دونوں معصوم بچوں کو گود میں بٹھائے رو رہی تھی جب زاویر واپس لوٹا تھا۔ نہ جانے کیوں ایک دم سے اس کے دل میں وسوسے آنے لگے تھے کہ زاویر نے تو صرف اور صرف امو جان کے لیے اس سے شادی کی تھی۔ اب تو کانٹریکٹ بھی کب کا ختم ہو چکا تھا، کہیں زاویر اسے چھوڑ ہی نہ دے۔ امو جان کی وفات کے چند دن بعد جب زاویر تھوڑا بہت بہتر محسوس کرنے لگا تو ڈرتے ڈرتے زاویر سے کہنے لگی کہ زاویر کیا اب آپ مجھے چھوڑ دیں گے؟ زاویر نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا، کہنے لگا کہ کیوں ایسی گھٹیا باتیں کر رہی ہو؟ وہ ہچکچاتے ہوئے کہنے لگی کہ آپ نے مجھ سے کانٹریکٹ میرج کی تھی نا، یہ بچے تو امو جان کی پسند تھے، ان کی خواہش تھی، اور اب امو جان جا چکی ہیں اور کانٹریکٹ بھی ختم ہو چکا ہے۔ زاویر اسے بازو سے پکڑ کر دیوار سے لگا چکا تھا، کہنے لگا پاگل ہو گئی ہے تم؟ کیا میں تمہیں اس قسم کا مرد لگتا ہوں؟ تمہارے ساتھ میں نے اپنی زندگی کی شروعات کر لی تھی، تمہیں اپنے بچوں کی ماں بنا دی اور اب تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا در در بھٹکنے کے لیے، اور تمہارے بچوں کو میں تم سے چھین لوں گا یا صرف انہیں تمہارے حوالے کر دوں گا؟ ہرگز نہیں، یہ میرا اور تمہارا خون ہے۔ مجھے تو شرم آتی ہے، تم ایسی گھٹیا سوچ بھی کیسے سکتی ہو کہ میں اتنا وقت تمہارے ساتھ گزارنے کے بعد تمہیں چھوڑ دوں گا؟ سن کر ہانیہ کے چہرے پر مسکراہٹ آ چکی تھی، شاید وہ یہی سننا چاہتی تھی۔ فوراً اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا گئی، لیکن وہ اسے خود سے دور کر چکا تھا۔ کہنے لگا بہت غصہ آ چکا ہے مجھے تم پر، بہتر ہے کہ اپنا سامان پیک کرو اور کچھ دن جا کر رہو اپنے ماں باپ کے گھر، تاکہ تمہارا دماغ ٹھکانے آ سکے۔ لیکن وہ اسے پھر سے اپنے سینے سے لگا کر چمٹ چکی تھی، کہنے لگی کہ نہیں، میں کیوں جاؤں، مجھے تو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہنا ہے، آپ کی باہوں میں۔ زاویر بھی اس کا پیار دیکھ کر اپنا بازو اس کے گرد حائل کر چکا تھا، کہنے لگا اتنی آسانی سے نہیں بخشوں گا۔ آج رات تمہاری چیخیں نہ نکلوا دی تو میرا نام بھی زاویر شیروانی نہیں۔ وہ شرما کر اس کی گردن پر اپنے لب رکھ چکی تھی، کہنے لگی کہ جو دل چاہے کر لے، لیکن بس کبھی مجھ سے ناراض مت ہوئیے گا۔ زاویر اس کی حرکت دیکھ کر بے قابو ہو چکا تھا، اسے اپنی گود میں اٹھا کر بستر پر لے آیا اور پھر اس پر جھکتا چلا گیا تھا۔ وہ ہنستی کھلکھلاتی بار بار اسے کہتی رہی کہ زاویر پلیز، دونوں بچے جاگ رہے ہیں، رو پڑیں گے۔ لیکن زاویر کہنے لگا کہ جب روئیں گے تب دیکھی جائے گی، ابھی مجھے میرا کام کرنے دو۔ یہ کہہ کر وہ ایک جھٹکے سے اس کے وجود میں سرایت کر چکا تھا، اور پھر دونوں بچے تو گہری نیند میں سو رہے تھے، مگر زاویر اور ہانیہ کی انتہائی بے باک آوازیں کمرے میں گونجنے لگی تھی۔